ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم حضرات، بچوں کی تربیت کے جو مسائل آ رہے ہیں، میرے خیال سے آج سے 30-40 سال پہلے ہم اس ٹاپک کو ڈسکس نہیں کرتے۔ تیزی سے جو سماجی منظرنامے تبدیل ہو رہے ہیں، پہلے اس کو ذرا سمجھنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ آج ہم اس پہ سنجیدگی سے غور کرنا چاہتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جائے، ورنہ پہلے یہ موضوع زیر بحث نہیں ہوتا تھا۔ ایک بڑی تبدیلی تو یہ آئی ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم جب سے ختم ہوا ہے، اس سے بحث ہو سکتی ہے، اس کے کچھ نقصانات ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے بہت سے فائدے یہ تھے کہ بچوں کی تربیت اپنے آپ ہو جاتی تھی۔ دادا دادی نانا نانی ایک ساتھ گھروں میں رہتے تھے، تو بچے بڑے یعنی والدین اپنے والدین کے ساتھ جو سلوک کرتے تھے یا حسن سلوک کرتے تھے، اس کا عکس اور وہ سب بچوں کی مسلسل ایک ٹریننگ ہوتی جاتی تھی۔ ایک ٹریننگ کا پورا ماحول گھر کے اندر تھا کہ بڑوں کی کیسے عزت کرنی ہے، بڑوں سے کیسے بات کرنی ہے۔ تو اس کے لیے کسی علیحدہ کلاس، کسی سمپوزیم کی ضرورت نہیں۔ بچہ باپ کو اور ماں کو دیکھ رہا ہے کہ وہ اپنے بڑوں سے کس طرح سے وہی چیز پھر ان کے اندر منتقل ہوتی تھی۔ تو یہ جو تیزی سے سماج بدلا ہے، اسی طرح آپ اپنے گھروں میں ہم سب کو مخاطب کر رہا ہوں، جب سے یہ سوشل میڈیا اور واٹس ایپ آیا، ہم کتنا وقت اپنے گھر میں اپنے بچوں کو اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ گھر میں آئے 6 بجے 7 بجے داخل ہوئے اور پھر کھانا کھایا اور اپنا موبائل لے کے سب واٹس ایپ دیکھ رہے ہیں، یہ جیسے کہ یہ کوئی فرض ہے اس کا جواب دینا۔ ایک آدمی 10 گروپس کے اوپر ہے اور اسے یہ سمجھتا ہے کہ مجھے ان کا سب کے جو مجھے پوسٹ مل رہی ہیں ان کا جواب دینا ہے۔ یہ بدل رہا ہے۔ اس سے ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے پاس وہ ٹائم ہی نہیں، وہ کوالٹی ٹائم نہیں جس سے بچوں کی تربیت ہوتی۔ تو اب میرے خیال سے شاید ہم سب جو لوگ بیٹھے ہیں، ہمارے گھر میں شاید 2-4 لوگ ایسے ہی کہہ سکتے ہیں کہ میرے گھر میں دادا اور دادی ساتھ رہتے ہیں۔ تو اب آپ اندازہ کیجئے، سزا ملی ہے بزرگوں سے بے نیازی کی، سزا ملی ہے بزرگوں سے بے نیازی کی، کہ آج اپنے ہی بچوں سے ڈر رہے ہیں ہم نے اپنے بزرگوں کی قدر و قیمت کھو دی۔ اب کتنے لوگ ہیں جو اپنے گھر سے، اپنے وطن میں اپنے بچوں کو، بیوی کو ہفتہ بھر 10 دن 15 دن چھٹیوں میں لے جاتے ہیں، وہ چیزیں بھی ختم ہو گئی۔ اب واٹس ایپ کال ہو گئی، واٹس ایپ کال کر لیا، دادا سے دادی سے اگر ہیں تو ان سے بات کر لی۔ تو یہ جو تیزی کے ساتھ سماج بدل رہا ہے، اس کا ظاہر ہے کہ اثر تو پڑے گا۔ میں تو بتا رہا ہوں، ہم اپنے گھروں میں دیکھیں کس قدر ان کے اثرات آ رہے ہیں۔ اب جو یہ بچوں کے جو مسائل ہیں، ظاہر ہے کہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ میں 2-3 چیزیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ایک تو اس میں وہ چھوٹے بچے بھی ہیں جو ابھی 2-3-4-5 سال چائلڈ اسپیشلسٹ جو ہوتے ہیں، پیڈیاٹیشین، ان کا اس پہ اتفاق ہے کہ 6 اور 7 سال کا جو بچہ ہے وہ تقریباً 90% انسان بن چکا ہوتا ہے۔ اس میں ساری کوالٹیز اس وقت تک آ جاتی ہیں جو آگے چل کے آنی ہیں، یعنی 6-7 سال کی عمر تک بچہ تقریباً پورا انسان بن جاتا ہے۔ باقی 10-15% ہی ہے جو انوائرمنٹل فیکٹرز بعد میں گورن کریں گے۔ یعنی یہ کہ بچے کو سچ بولنا ہے یا جھوٹ بولنا ہے، یہ 6-7 سال تک یہ میکسیمم اسی وقت، جسے ہم ہندی زبان میں سنسکار کہتے ہیں یا اقدار کہتے ہیں، یہ تمام ویلیوز بچہ سیکھ لیتا ہے 6-7 سال، اس سے آگے نہیں۔ اس کے بعد بہت مشکل ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ 6-7 سال جو شروع ہیں وہ بے انتہا اہمیت کے حامل ہیں۔ اس میں 2-4 چیزوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ بچوں کو احساس ذمہ داری شروع سے دلائیں، انہیں بچہ نہ سمجھیں۔ آپ کہیں جا رہے ہیں، آپ نے 2 سوٹ کیس اپنے ہاتھ میں لے رکھے ہیں، یا ایک آپ نے یا ایک آپ کی بیوی نے، ایسا مت کیجیے۔ ایک چھوٹا بیگ ضرور بچے کے ہاتھ میں دیجیے، چاہے وہ 2 سال کا بچہ ہو، چاہے وہ 2.5 سال کا بچہ ہو۔ اسے یہ احساس ہو کہ مجھے فیملی کا بوجھ شیئر کرنا ہے، اس کا اپنا ہی سامان ایک بیگ میں کر کے اس کو دیجیے، تاکہ اسے یہ احساس ہو کہ میں فیملی کا حصہ ہوں۔ یہ پیمپرنگ نہیں ہونی چاہیے کہ سارے کے سارے بیگ باپ نے اٹھا رکھے ہیں، وہ ٹرین میں چل رہا ہے، نہیں۔ چاہے پانی کی بوٹل دیجیے، چاہے ایک بیگ علیحدہ سے تیار کیجیے، بچے کو دیجیے، میک ہم پارٹ آف دا فیملی and make him realize that he has to share the responsibility of the family۔ یہ نہیں کہ سب اس کا بھی بوجھ آپ اٹھائیں گے، ایک بات۔ دوسرا یہ، بچے کو کبھی بچہ مت سمجھیے، یہ تو بچہ ہے، نہیں، بلکہ سمجھیے کہ یہ ایک انڈیویجول ہے، یہ ایک انسان ہے، اور کبھی بھی اتھارٹی کے طور پہ ایکٹ مت کیجیے۔ اتھارٹی نہیں، بلکہ ہم اپنی زبان میں میڈیکل سائنس میں کہتے ہیں کہ بچے کا CEO بنیے، چیف انکریجنگ آفیسر، ہے نا، ایڈمنسٹریٹو آفیسر نہیں، انکریجنگ آفیسر۔ انکریج کیجیے، شاباشی دیجیے، اس کی چھوٹی چھوٹی خوبیوں کو، اس کو اپریشیٹ کیجیے، اس کا ریوارڈ دیجیے۔ پھر آپ دیکھیے گا کہ یہی بچہ بڑی تیزی کے ساتھ ان چیزوں کو سیکھتا ہے۔ اور اگر گھر میں ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ اور باپ یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی اتھارٹی نہیں، بچہ خود سیکھے گا کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا۔ مثال کے طور پہ گھر پہ کال بیل بجی، دروازے پہ دستک دی، آپ نے کہا کہ کہہ دو میں ہوں نہیں،
بچے کو تو آپ نے سکھا دیا کہ میں وہ جھوٹ بولا جا سکتا ہے، اب اسے 100 بار آپ بتائیے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کبھی نہیں سیکھے گا۔ ایک بار کا آپ کا یہ عمل کہ دروازے پہ دستک دی، آپ نے کہا میں ہوں نہیں، کہہ دو میں سو رہا ہوں وغیرہ وغیرہ، یہ اس کے لیے زہر ہے۔ اس نے سیکھ لیا کہ باپ جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بولا جا سکتا ہے، اب آپ اسے لاکھ سکھائیے۔ یہ چھوٹی چیزیں سے ہوتی ہیں لیکن یہ بڑے حساس موضوعات ہیں۔ اسی طرح عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ بچوں کی خواہشات ایک سٹنگ میں ساری پوری مت کیجیے۔ ایک سٹنگ بچہ آپ سے یہ مانگ رہا ہے، یہ مانگ رہا ہے، آپ نے سب چیزیں دلا دیں، اسے کوئی احساس ہی نہیں ہوگا ان چیزوں کی اہمیت کا۔ مثال کے طور پہ آپ چھوٹے بچے کو 4 سال کا ہے، 5 سال کا ہے، 3 سال نمائش لے کے گئے اور اس نے 2-3 کھلونے مانگے، آپ نے دونوں تینوں کھلا دیے، نہیں کبھی نہیں۔ یہ تک لکھا ہے یو بیٹر کل یور چائلڈ، آپ مار دیجیے اپنے بچے کو، زیادہ اچھا ہے بنسبت اس کے کہ ساری خواہشات پوری کرنا۔ اسے ان چیزوں کا احساس ہی نہیں ہوگا۔ بچے نے کہا سائیکل دلا دی، آپ نے سائیکل دلا دی، آپ اسے 2 4 10 5 دن اسے احساس دلائیے کہ سائیکل دلانے کے لیے مجھے کچھ انتظام کرنا ہے، چاہے آپ کے پاس ہو، لیکن اسے احساس دلائیے کہ یہ چیز، ورنہ اس کو کوئی احساس ہی نہیں ہوگا۔ اس نے منہ سے نکلی اور آپ نے اس کی خواہش پوری کر دی۔ آپ سوچ رہے ہیں بہت اچھے پیرنٹ ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کو اس کی اہمیت اس ریئلائز کرانے کے لیے ضروری ہے کہ اسے انتظار کرائیں۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں نو، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، بچوں کو نو کی تربیت، نہ سننے کی عادت ڈالیے۔ لڑکیوں میں زیادہ نہ سن، کہتے ہیں نا پہلے عورتیں کہتی تھی بچی تمہیں سسرال جانا ہے، تمہیں سسرال جانا ہے، تمہیں برداشت ہونا چاہیے، اس لیے کہ گھر جیسا ماحول ہر جگہ نہیں ملے گا، ہر جگہ پیمپرنگ نہیں ملے گی۔ زندگی میں آپ کو نو زیادہ سننے ہوتے ہیں، چاہے آپ کسی بھی کاروبار میں ہوں۔ آپ باہر نکلیے اپنے گھر سے، الٹا سیدھا ٹریفک، آپ کی مرضی کے خلاف ہزاروں چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ کو یہ ٹریننگ اپنی بھی کرنی ہے، اپنے بچوں کو بھی کرنی، کہ انہیں اپنی مرضی کے خلاف چیزوں کو گریسفلی ایکسیپٹ کرنا چاہیے، گریسفلی۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے ذہن میں جو چیزیں تھیں میں نے آپ کے سامنے شیئر کی۔ اللہ تعالیٰ ہماری نسل کی حفاظت کرے اور ایسی نسل پروان چڑھے کہ ہم ان پہ فخر کر سکیں، ہمارے اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔